مرد نے عورت کو مخاطب کیا اور پھر یہ کہا کہ مرد نے عورت کے کسی جسم کے ایسے حصے کو طلاق دیا جس سے پورا جسم مراد نہ لیا جاتا ہو، تو اس صورت میں طلاق اگر دیا ہے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ جواب: اگر کسی ایسے عضو کو، بدن کے کسی ایسے حصے کو کہ جس کی طرف طلاق کو اس مرد نے، اس آدمی نے منسوب کیا ہے، اور بدن کے جس حصے کی طرف طلاق کو منسوب کر کے کہا ہے اس سے پورا جسم اگر مراد نہیں لیا جاتا ہو، مثلا مرد نے عورت سے کہا بیوی کا ہاتھ پکڑا، عورت کا ہاتھ پکڑا، جو اس کی بیوی تھی اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا تیرے ہاتھ کو طلاق، یا تیرے پیر کو طلاق، یا تیرے پیر کی انگلی کو طلاق، یا تیرے بال کو طلاق، یا تیرے ناخن کو طلاق، وغیرہ وغیرہ اس طریقے کی اگر کوئی بات کہتا ہے، اس طریقے سے اگر وہ طلاق دیا ہے ہاتھ کو، پیر کو، بال کو، ناخن کو، کان کو، یا ایسا جسم جس سے پورا جسم کا ایسا حصہ جس سے پورا جسم مراد نہیں لیا جاتا ہو، اور مرد نے عورت کو اس طریقے سے مخاطب کر کے کہا کہ تیرے ناخن کو طلاق، تیرے بال کو طلاق، تو اس صورت میں بیوی پر فقہا لکھتے ہیں کہ کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی، تاہم مرد کے لیے اس طریقے سے عورت کو مخاطب کر کے کہنا یہ مناسب نہیں ہے، اور اس طریقے سے جو ہے انسان کی زبان اس طریقے سے بار بار کہنے کی وجہ سے ممکن ہے کہ زبان پر یہ جملہ آ جائے تو میاں بیوی کے درمیان جو ہے نا اتفاقی پڑ جائے گی، اس لیے اس جملے کو مرد کہنے سے پرہیز کرے۔ چنانچہ بحر الرائق اور دیگر کتب کو دیکھنے سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے، وَإِنْ أَضَافَ الطَّلَاقَ إِلَى الْيَدِ وَالرِّجْلِ لَا تَطْلُقُ یا تُطَلِّقُ بِالْإِضَافَةِ إِلَى مَا ذَكَرَ، اس کے تحت جو ہے نقل کیا ہے لا يعبر بها عن الجملہ وغیرہ جو ہے عبارات نقل کی ہے البحر الرائق جو کنز الدقائق کی شرح ہے اس کے اندر، تیسری جلد 456 صفحہ جو زکریا بک ڈیپو دیوبند کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر، شامیہ میں بھی ہے در مختار ما شامی اس کی چوتھی جلد صفحہ 472 پر بھی اس کو نقل کیا، تفصیل وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہدایہ کے اندر ہے وَلَوْ قَالَ یدن رجلن، اور اسی طریقے سے اس مرد نے ہاتھ کو مخاطب کیا یا پیر کو مخاطب کیا یا اور بھی چہرے، اور اسی طریقے سے بال کو مخاطب کیا، ناخن کو، تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ لم یقع الطلاق، کہ اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یہ ہدایت کی عبارت ہے، تفصیلی عبارت تو وہاں، یہ تو مختصراً جملہ میں نے ایسے کہہ دیا آپ کے سامنے، تفصیلی عبارت ہدایہ کی کتاب الطلاق باب ایقاع الطلاق کے اندر دیکھے، دوسری جلد 380 صفحہ جو مکتبہ نعیمیہ دیوبند کا چھپا ہوا ہے، فتح القدیر کی چوتھی جلد صفحہ 14 جو زکریا بک ڈیپو دیوبند کا ہے، اسی طریقے سے البحر الرائق تیسری جلد 456 صفحہ جو زکریا بک ڈیپو دیوبند کا ہے، شامیہ کی چوتھی جلد 472 صفحہ جو زکریا بک ڈیپو دیوبند کا ہے، فتاوی تاتار خانیہ جو زکریا بک ڈیپو دیوبند کا چھپا ہوا نسخہ اس کی چوتھی جلد صفحہ 466 پر، اور اسی مسئلہ نمبر جو ہے تاتار خانیہ کا 6588 ہے، اور بھی مختلف کتب کے اندر اس کی جو ہے تعبیر نقل کی ہے، اس طریقے سے مسائل کو جو ہے قدری وغیرہ کیا نام ہے کنز الدقائق وغیرہ کے اندر، بحر الرائق، تبیین الحقائق وغیرہ میں نقل کیا ہے، تفصیل وہاں دیکھے تو وہاں ملے گی۔ اردو کتاب المسائل کی صفحہ 87 پر بھی اس کو نقل کیا ہے، وہاں بھی تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔